بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے جس باب کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شرک خطرناک چیز ہے اور انسان کی عاقبت کے لیے، اس کے انجام کے لیے سب سے زیادہ جو چیزیں خطرناک ہیں اس فہرست میں سب سے پہلے یہ شرک باللہ ہے۔ کفر، شرک، عقیدے کا نفاق، اس کے نتیجے میں انسان کی ساری نیکیاں، سارے حسنات، زندگی بھر کے اعمال، ساری چھوٹی بڑی جو بھی انسان نے نیکیاں کر رکھا ہوگا سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اکارت ہو جائے۔ اس لیے اس سے بچنے کی، ڈرنے کی ضرورت۔ ہمارے سامنے جو باب اس سلسلے کا چل رہا تھا اس سلسلے کی آخری حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جسے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن لقیہ يشرك به شيئا دخل النار۔ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جابر ابن عبداللہ جو روایت کر رہے ہیں، اس الفاظ تھوڑا سا بدلا ہوا ضرور ہے۔ اس سے پہلے کی جو روایت ہے اسی معنی کی یہ بھی روایت ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، وہوا حالت اس کی یہ ہو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، یا حالت یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہو، شریک نہ بناتا رہا ہو، تو اس کا انجام یہ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ حتمی اور فائنل چیز کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو آخری انجام ہوگا اس انجام کی بات ہے کہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اس نے کر رکھے ہوں گے تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ عز و جل اسے معاف بھی کر سکتا ہے، مغفرت بھی فرما سکتا ہے، سفارشیوں کی سفارش بھی اسے حاصل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ممکن ہے، لیکن بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کی موت جب ہوئی ہے، اس نے ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا تھا۔ وَمَن لَقِيَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، ملاقات کرے، يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، حالت اس کی یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہراتا رہا ہو، کسی بھی ادنا اعلیٰ چھوٹی بڑی چیز کو، جاندار بے جان، اور کسی بھی طرح کی چیز ہو، مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نوع ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق، اگر اس میں سے کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراتا رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو تو دخل النار، وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم اور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کا آسان یا مختصر ترجمہ ہے۔ روایت مسلم شریف کی ہے، یہ الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اس میں روایت کرنے والے جابر ہیں۔ جابر یہ مشہور صحابی ہیں انصاری، جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام الانصاری الخزرجی السلمی، مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں۔ سن 70 ہجری کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور عمر تقریباً 94 سال تھی۔ جب وفات ہوئی ہے تو عمر ان کی 94 سال کی تھی۔ بہرحال مکثرین میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں
جن کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سے زیادہ ہیں۔ 2000 یا 2000 سے زیادہ حدیثیں جس صحابی کی ہوتی ہیں ان صحابہ کو مکثرین کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے۔ بہرحال تو آپ کیا ہیں؟ مکثر ہیں، یعنی 2000 سے زائد روایتیں کتب حدیث میں، کتب سنت میں آپ سے مروی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں من لقی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ من لقی اللہ، اللہ سے ملاقات کرے یعنی اس کی موت ہو جائے، اس کی موت ہو جائے۔ اس بات کو قرآن کریم کی آیات میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کئی جگہ اس تعبیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سلسلے میں، جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے آیت کریمہ؟ آیت کریمہ سورہ کہف کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، تعبیر ہے قرآن کریم کی۔ تو لقاء، ملاقات، امید رکھتا ہو، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ بعث بعد الموت جسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اٹھایا جانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا پیش ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ تو ومن کان یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات، یعنی یہی جسے امید ہو، آخرت پر یقین ہو، وہ مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کفار کی طرح نہیں، مشرکین کی طرح نہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ فرمایا وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ زندگی اور موت جو ہے نا، یہ تو مرور زمانہ کا اثر ہے، گردش ایام ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کسی کی موت ہو رہی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں جو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ زمانہ ہے، وقت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ایسے ہی وقت گزرتا ہے ہماری موت ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، پھر وقت آتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کا عقیدہ تھا، یعنی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہمیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ عز و جل حساب و کتاب لے گا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کیے کی جزا عطا فرمائے گا۔ ان شرن فشر و ان خیرن فخیر، اچھائی ہوگی تو اچھا بدلہ، برائی اور شر ہم نے کیا ہوگا تو شر اور برا بدلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اگر خیر کا بدلہ خیر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور برائی اور گناہ کی سزا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل اور اس کا انصاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قیامت کے دن فضل اور عدل کے بیچ میں، اما فضل و اما عدل، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت، جہنم سے نجات ہے، مغفرت کا پروانہ ہے، رحمت ہے، رفع درجات ہے، گناہوں کی معافی ہے وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ کسی کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، اس کا ایمان ویسا ہے، اس کا عقیدہ ویسا ہے، اس کا عمل ویسا ہے، اس بنیاد پر وہ اسی کا سچ مچ مستحق، تو یہ جو اس کا انجام بنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قیامت کے دن فضل اور عدل کے بیچ میں، انصاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے بیچ میں، ظلم وما ربک بظلام للعبید مثقال ذرہ، دوسری آیتوں میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ یہاں پر لقاء کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے اندر موت کے بعد اٹھایا جانا، اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اس پورے مرحلے کو ایک لفظ ملاقات میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ جس کی موت ہو جائے تو موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، زندہ کیے جانے کے بعد یوم الجزا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس جامع حدیث میں آپ دیکھیے لقاء کا لفظ جو استعمال کیا گیا، ملاقات آخری چیز ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی؟ انسان اس زندگی کے بعد کی زندگی میں جائے گا، پھر اس سے نکل کر تیسری زندگی میں جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو ایک لفظ کے اندر یہ سارے ایمان سمیٹ دیے گئے، یعنی جو شخص کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، زندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو گویا کہ باس بعد الموت کا عقیدہ یہاں پر شامل کر دیا گیا، کیونکہ ملاقات اسی صورت میں ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ تو لقاء فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یعنی جسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ دیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بڑی پیاری حدیث کے اندر ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، یعنی کیا مطلب؟ جس کا ایمان ہو، جس کا یقین ہو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بعث ہونی ہے، یعنی زندہ کیا جانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا سامنا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی بعث پرس کے لیے، حساب کتاب کے لیے، جزا کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو اس کو پسند کرتا ہے احب اللہ لقاءہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور یہ پسند کا لفظ یہاں بڑا اہم ہے۔ پسند کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہی خالص ایمان ہو، خالص توحید ہو، اخلاص عبادت ہو، شرک سے بیزاری ہو، بدعمالیوں سے دوری ہو، گناہوں سے توبہ ہو، معاصی اور منکرات سے ہمیشہ بچنے کی تڑپ ہو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی انسان واقعی پسند کرتا ہے کہ ملاقات ہو۔ کیا مطلب ہے ملاقات کرنا پسند کرے؟ یہی معنی ہے کہ آدمی ہمیشہ خالص توحید کے ساتھ، شرک سے بیزاری کے ساتھ، ہمیشہ سنت کے ساتھ، بدعت اور نفس پرستی سے بیزاری کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا رہے۔ جب بھی موت آ جائے، موت آئے گی بتا کے نہیں آئے گی، موت کا وقت طے ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے، اور موت یقینی ہے، کسی کو اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ایمان، عمل صالح، سنت اور ایسے ہی اس راستے پر چل رہا ہو کہ اس راستے پر جب بھی موت آ جائے اسے کسی طرح کا فکر نہ ہو، کسی طرح کی فکر نہ ہو، کسی طرح کی الجھن نہ ہو۔ میرے بھائیوں، انسان بے عمل ہو، انسان بدعقیدہ ہوتا ہے، ایمان میں کوتاہی ہوتی، شرک ہوتا ہے، بدعات کر رہا ہوتا ہے، معاصی منکرات صغیرہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، بندگان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور اچانک کسی آفت میں، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ میری موت نہ ہو جائے اسی میں، تو بہت بے چین ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ بہت غفلت میں رہا ہوں، نہ ایمان صحیح ہے، نہ عقیدہ درست ہے، نہ عمل صحیح ہے، نہ زندگی سنت کی ہے، نہ اللہ کے حقوق کو پامال کیا، بندگان کے حقوق کے اندر ظلم اور زیادتی کیا۔ اے اللہ ایک چانس ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، اس میں اللہ تو نہ اٹھانا، توبے کی توفیق مل جائے، ایمان خالص کی توفیق مل جائے، اخلاص عبادت کی توفیق مل جائے، تاکہ تجھ سے ملاقات ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ اے اللہ اس مشکل میں، اس آفت میں اگر تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں اپنے ایمان کی بربادی کے ساتھ تیرا سامنا کروں گا، اپنی بدعملی کے ساتھ تیرا سامنا کروں گا۔ تو جو شخص ایمان اور عمل میں، سنت میں میرے بھائیو کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔ لیکن جو ایمان، توحید خالص، عمل صالح، سنت، آخرت پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی، میرے بھائیو
کے لیے تیار ہوتا ہے نا، اسے پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی بندہ، ہم بندوں کی بات چلے، عام بندوں کی بات چل رہی ہے، یاد رکھیں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو، اسے اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو، یا اسے اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو۔ ایک نوجوان کی وفات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تجدک، اللہ کے بندے، شباب، نوجوان، تو اپنے آپ کو اس وقت کیسے پاتا ہے؟ یعنی تیرے دل میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا سوچ رہا ہے، تیرے دل میں خیالات کیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر کے موت کے بالکل قریب ہے، اندیشہ ہے کہ تمہاری موت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اخاف ذنوبی و ارجو رحمت ربی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی، اس وقت جو میری کیفیت ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنے آپ کو کیسے پاتا ہوں، تو اے اللہ کے نبی مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، وَأَخَافُ ذُنُوبِ، لیکن مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، گناہوں کی سزا بھی ملنے کا خوف ہے، گناہوں کی پاداش، گناہوں کا انجام، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے، اس کا مجھے ڈر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسے ہی ضروری ہیں۔ بندہ اگر ایک طرف چلا جائے، یہ اس کے ایمان کا خلل ہوگا، اس کے ایمان کی کمزوری ہوگی، ایمان کا نقص ہوگا۔ آدمی پورے طور پر پر امید ہو، اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو، یہ بھی درست نہیں، اور اللہ کے عذاب کا خوف اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو یہ قنوط، یہ یأس، یہ نا امیدی، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اپنے گناہوں کے نتیجے میں ڈر بھی رہے۔ تو جب اس نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میرا معاملہ یہی ہے کہ میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے عذاب کا خوف بھی ہے مجھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت، ایسی حالت میں جو موت کے وقت کی حالت ہوتی ہے نا، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فی ھذا الموطن، اس جگہ پر یہ دو چیزیں عطا فرما دیں، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں اس طرح کی صورتحال میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات سے وہ ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے مامون فرما دیتا ہے، اسے اپنے عذاب سے بے خوف کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور جس چیز کی امید لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہی ہونا چاہیے۔ تو ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ یہی ملاقات کا مطلب ایمان ہو کہ ہم زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں گے، ہماری موت آنے والی، موت کے بعد ہمیں ایک مرحلے تک برزخ سے گزرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ کب تک ہم اس میں رہیں گے، اور پھر کب قیامت کبریٰ قائم ہوگی، اس وقت ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم اپنی قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ سرپٹ میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کئی جگہوں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو یہ ہے ملاقات۔ یاد رکھیں من لقی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، جس کی موت ہو جائے، زندہ کیا جائے اللہ کا سامنا، وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرتا ہو۔ شَيْئًا نکرا، شَيْئًا کیا ہے؟ کچھ بھی، تھوڑا بھی، کتنا؟ ایک ذرہ بھی، ذرے سے بھی باریک اور باریک اور باریک اور مائکرو، جتنا باریک ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ بھی چیز کا لفظ، شیء کا لفظ کسی بھی زبان میں چیز کے لیے جو بھی تعبیر استعمال ہوتی ہے نا، وہ ایک دم عام کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کا کسی بھی چیز کے لیے چیز استعمال کر لیا جاتا ہے، کسی بھی سامان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیئن، کچھ بھی، یعنی تھوڑا بھی، قلیل، کثیر، ادنا، اعلیٰ، کبیر، صغیر، دقیق، جلیل، کیسا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے،
کسی بھی طرح کا کوئی بھی شرک، نہ بڑا شرک ہو، نہ چھوٹا شرک ہو، نہ تھوڑا ہو، نہ زیادہ ہو، نہ جلی ہو، نہ خفی ہو، نہ ہے نا کسی بھی طرح کا کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، تو اب انجام کیا ہے اس کا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہے۔ جنت، ہم نیک عمل کریں، ایمان رکھیں، توحید کا عقیدہ ہو، شرک سے باز رہیں، پھر بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ایمان کے بل بوتے جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ یہ ہم لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ بات آئی تھی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ یہ حق کیسے بنا تھا؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس ٹائم پر، یہ حق تفضلاً و احساناً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کا حق ہے، ہمارا نکلتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم بندوں کا یہ حق اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ شرک کر کے نہیں آئے گا شیئاً کچھ بھی، میں اسے جنت پہ داخل کروں گا، عذاب جہنم سے بچا لوں گا۔ تو یہ یاد رہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا لن يدخل احد بعمله الجنہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے داخل نہیں ہو سکتا، اپنے عمل کی بدولت کوئی بھی شخص تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، حدیث بیان فرمائی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ بھی، ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے اگر ڈھانپ لے، یعنی اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا سایہ مجھ پر ڈال دے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے، پھر ہم اپنے بھائیوں سے بات بیان کر رہے ہیں، اپنی بہنوں سے بات بیان کر رہے ہیں، جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا، اپنی اخلاص عبادت کا جائزہ لیں، سوچیں۔ صرف ہم نے نسبت پائی ہے باپ دادوں کی کہ باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیسا، ہمارا ایمان کیسا، ہماری توحید کیسی، ہماری زندگی میں شرک کی ملاوٹ کتنی زیادہ۔ میرے بھائیوں، غیر اللہ کے لیے سجدہ، غیر اللہ کے سامنے رکوع، غیر اللہ سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا، فریاد کرنا، حاجت براری کرنا، میرے بھائیوں، اولاد کا سوال، دولت کا سوال، عزت کا سوال، کامیابی کا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ڈر، خوف، خشیت، امید، رجا، فریاد، استغاثہ، استعانت، استمداد، کون سا شرک ہے جو امت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی جنت کے دعوے سے کوئی ہاتھ میرے بھائیوں ہٹانے کو تیار نہیں ہے، سب کو جنت کا دعویٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے ڈھانپ لینے سے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم کو، آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا بات ہی چل رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھا لا یشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرے، شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی، جتنی قسمیں ہو سکتی، کوئی شرک نہ کرتا ہو، کیونکہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ وہ شرک توحید، وہ شرک الوہیت کا شرک ہو، عبادت کا شرک ہو، ربوبیت کا شرک ہو، اسماء و صفات کا شرک ہو، یا تصرفات کا شرک ہو، کوئی بھی شرک ہو، لا یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کچھ بھی شریک
کچھ بھی، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اب جنت میں داخلہ جیسا کہ بات آئی کہ یہ کیا ہے؟ آخری فیصلہ ہے، انجام یہ ہے کہ وہ بالآخر اس شرط پر اگر اترتا ہے کہ اس کی موت ہوئی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو آخری فیصلہ، آخری انجام بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کے یہاں فرائض کی کوتاہیاں ہیں، عمل کی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، معاصی ہیں، منکرات ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، خاص طور پر کبیرہ گناہ۔ اب ان گناہوں کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی مضمون آ چکا ہے کہ اگر بندے سے گناہ سرزد ہوا ہے، خاص طور پر گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے، صغیرہ بھی لیکن گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ اس نے قتل کیا، اس نے زناکاری کی، اس نے غیبت کی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے شراب پیا وغیرہ، جتنا بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے اوپر ہے، انشاء غفر لہ و انشاء عذبہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اگر بخش دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اللہ کی بخشش مل گئی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں بخشا، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اصل میں مرضی اور مشیت کا لفظ عربی زبان میں الگ الگ معنی میں ہے، لیکن اردو زبان میں مرضی کا لفظ مشیت کی جگہ پر، چاہت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے اوپر، اللہ کی چاہت کے اوپر ہے۔ مشیت کا معنی چاہنا ہوتا ہے، مرضی کا معنی پسند کرنا ہوتا ہے، پسند کرنا۔ تو دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں، لیکن اردو میں ایسے ہی استعمال ہے، اس لیے اسے بول لیا جاتا ہے۔ اسی معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے جس معنی میں وہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بخش دیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر نہیں بخشا تو اس کے بعد دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں کو اس کی سفارش میں، اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے دے، کیونکہ شرک نہیں کیا ہے نا۔ اور سفارش کس کے لیے ہوگی؟ سفارش کی اجازت کس کے لیے ہوگی؟ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کبیرہ کیا ہوگا، لیکن شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک کبیرہ ہی نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو بہرحال کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں میں سے کسی کو اجازت دے دے کہ اس بندے کی سفارش کر سکتے ہو، وہ سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لے، تو بھی کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سفارشیوں کی سفارش کی اجازت دی، تو اب تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے۔ عذاب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جتنی مدت تک عذاب میں مبتلا رکھے گا، اس مدت کے مکمل ہو جانے کے بعد بالآخر اسے جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں وہ نہیں رہے گا۔ یہ اٹل بات ہے۔ جس کی موت توحید پر ہوئی ہے، شرک پر نہیں ہوئی ہے، وہ گنہگار ہوگا، سزا بھی ملے گی، تو سزا ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اسے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اور بالآخر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کس کے لیے ہے؟ جو شرک پر مر جائے، شرک پر مر جائے۔ لیکن یہی تو مشکل کام ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ شرک سے بچیں کیسے۔ اسی کا تو باب ہے، باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان یہی بتایا جا رہا ہے، کہ ومن لقیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، یعنی جس شخص کی موت ہو جائے، مرنے کے بعد وہ برزخ میں ہو، پھر مرنے کے بعد دوبارہ برزخ کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اللہ کے سامنے ہو، پیشی ہو اس کی، یشرک بہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک کرتا ہو، کچھ بھی شریک۔ اب یہاں مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ پہلے والی جو بات تھی وہ تو نہ شرک کرنے کی بات تھی، یہاں کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے، شرک کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو کتنا شرک کرتے ہوئے موت ہوگی تو جہنم میں جائے گا،
کتنا اور کتنا کم ہوگا تو نہیں جائے گا اور کم ہوگا تو نہیں جائے گا، کتنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیئن، کچھ بھی شرک کرتا ہوا مرے گا تو پھر جہنم میں داخل ہوگا، اور یہ جہنم کا داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا اگر شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ دونوں پہلوؤں پر سمجھیں۔ شرک دو قسم کا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اس سے پہلے بات ہوئی ہے، شرک اکبر عبادت کی کوئی بھی قسم ہے نا، اس میں اگر شریک کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کی مثال بھی آئی تھی، جیسے ریاکاری ہے، ماشاء اللہ و شئتا کہنا ہے، یا مثال کے طور پر قسم کھا لینا ہے، یا تعویذ گنڈا لٹکا لینا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یاد رہے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگر غیر اللہ کی قسم کھا لیا کسی نے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالی جیسی عظمت اس کی نہیں سمجھی، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ اونچا ہے، اس کا حوالہ دے دوں گا تو میری بات مان لی جائے گی، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر جس غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، ماں ہے، باپ ہے، دھرتی ہے، زمین ہے، کاروبار ہے، بڑا ہے، چھوٹا، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے ایسے ہی عظمت والا سمجھتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ تعویذ گنڈا لٹکانے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی تعویذ گنڈا لٹکاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن شفا ملے گی اس کو لٹکانے سے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، تو ایسی صورت میں شفا دینے والا اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کو باندھنا لٹکانا سبب سمجھتا ہے شفا ملنے میں، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر سمجھتا ہے کہ یہی تعویذ مجھے شفا دے دے گی، جاؤ لٹکاؤ ساری مصیبتیں ختم، جاؤ باندھ لو ساری مصیبتیں ختم، جاؤ کونے پر کنارے پر لیا کر کے لٹکا دو، باندھ دو، دکان مکان کی ساری نحوستیں ختم، صرف برکت ہی برکت، خیر ہی خیر۔ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ یہی لٹکائی جانے والی چیز ہی ہمیں خیر کا سبب، برکت کا سبب، نجات کا سبب، شفایابی کا سبب اور دولت کا سبب، عزت کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہے۔ تو اس تفریق کے ساتھ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک اصغر کرنے والا ہو یا شرک اکبر کرنے والا ہو، دونوں صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، بس شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی نجات نہیں ملے گی، اور شرک اصغر کرنے والا اپنی سزا بھگت کر کے جہنم سے چھٹکارا پائے گا۔ يدخل النار ولا يخلد فيها، جہنم میں داخل ہوگا لیکن ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ دوسرا جو پہلو ہے اس میں بھی ہے، یشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا، کچھ بھی، ادنا ساتھ شرک بھی، معمولی شرک بھی، تو میرے بھائیوں یہ انجام بڑا خطرناک ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب چھوٹا شرک کیا ہے کچھ بھی، بڑا شرک کیا ہے کچھ بھی، اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اگر بڑا شرک کیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، چھوٹا شرک کیا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا، دونوں صورتوں میں، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن شیئن کی شرط بہت ہی اہم ہے، یعنی کیا مطلب؟ کچھ بھی، معمولی سا حصہ بھی شرک کا نہیں پایا جانا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں ذرہ کہا گیا ہے، مثقال ذرہ، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے۔ آپ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، حق عبادت و بندگی، اس میں ادنا سی بھی شراکت اور ساجھیداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ وہ رب اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے کہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، چھوٹے گناہوں کا تو ہے ہی ہے، بڑے گناہوں کا بھی معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے کہ یا تو بخش دوں گا، یا تو سفارش کرنے والوں کی کو اجازت دے دوں گا، اور یا تو سزا بھی دوں گا، تو ایک مدت کے بعد اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت، حق بندگی، اس میں کسی بھی طرح کی شراکت اور ساجھیداری کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو امت کے سامنے پیش کیا۔ معنی کیا ہے؟
معنی یہ ہے کہ امت کو آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے، خوف میں مبتلا کیا جائے کہ اتنا خطرناک ہے کہ شیئن کچھ بھی شرک کرتا ہوا مرا تو دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ بھئی ڈرنے کی چیز ہے کہ نہیں ڈرنے کی چیز ہے؟ خوف کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کتنا شرک سے ڈرا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس چیز سے جتنا ڈرا جاتا ہے اس کا علم اتنا ہی حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈرنا یہ پہلے اس چیز کی حقیقت کی معلومات کا، اس چیز کی حقیقت کا علم تو ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی نوبت تو بعد میں آئے گی، پہلے ہم جانیں تو وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے شرک کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچیں، اور لازم ملزوم ہے یہ حدیث، اس سے پہلے والی حدیث، اس سے پہلے بہت ساری آیتیں حدیثیں گزری ہیں۔ ایک پیغام ان ساری آیتوں کا، حدیثوں کا ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں توحید کا بیان ہے وہیں شرک کا بیان ہے، جہاں شرک کرنے کا بیان ہے اس کے انجام کا بیان ہے، وہیں شرک نہ کرنے کا بیان ہے، شرک نہ کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے۔ یہ جگہ جگہ ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، شرک کی اور توحید کی حقیقت کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھیں گے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی آپ توحید کی دعوت دیں، شرک کو، مشرکین کو چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ توحید پھیلائیے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا سجدہ کرو، ایک اللہ کے رکوع کرو، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایک اللہ کے گھر کا طواف کرو وغیرہ۔ لیکن آپ یہ نہ کہو کہ اللہ کو کے ساتھ کسی کو ساجی بنایا، شریک بنایا تو اس کا کیا ہوگا۔ شرک ہے یہ، شرک کا انجام کیا ہے، دنیا میں کیا انجام، آخرت میں کیا انجام۔ یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو فنا فنا غیر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو قبروں پر بھیڑ لگی ہے، یہ دیکھو مزارات پر تانتا بدھا ہوا ہے، یہ دیکھو رکوع کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھو سجدہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو اولیاء، صالحین، بزرگان، انبیاء ہے نا، ان سب کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں ساجیدار اور شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سب بولنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، تال میل بگڑتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں توحید تو بیان کرنی چاہیے، لیکن شرک اور مشرکین کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس وقت تک توحید آپ بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید کی ضد اور اس کے اپوزٹ شرک کو بے نقاب نہ کریں۔ اس لیے قرآن کریم صرف توحید کی دعوت سے نہیں بھرا ہوا ہے، توحید کی ضد کو جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ جا بجا جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے، جو لوگ اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں ان کا انجام یہ ہے، جو لوگ اللہ کے سوا کا سجدہ کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے، جو لوگ اللہ کے سوا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا انجام یہ ہے، جو لوگ شجر، حجر، قبر، لات، منات، عزا کی پرستش کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے۔ کیوں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرنے کے بارے میں جو اسلوب اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، کیا اس سے اچھا اسلوب بھی کوئی دعوت کا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فلسفہ مان لیا جائے کہ توحید بیان کرو، شرک کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم تو شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔ شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا ہے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا قرآن ایک ایک آیت اگر غور کریں تو توحید کی دعوت سے، توحید کے پیغام سے، توحید کی دعوت سے، توحید کی طرف بلانے سے، توحید کو سمجھانے سے، اور ایسے ہی اس کی ضد شرک سے آگاہ کرنے، ڈرانے، چوکنا کرنے سے پر مشتمل ہے۔ بتاتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں اس طرح سے کہ پورا قرآن یا تو توحید کی دعوت دیتا ہے، یا تو توحید کی حقیقت بیان کرتا ہے، یا توحید پرستوں کا دنیا میں انجام بیان کرتا ہے، یا توحید کی قسمیں بیان کرتا ہے، یا توحید پر عمل، توحید پرستوں کے لیے آخرت میں
توحید پرستوں کے لیے آخرت میں کیا عظیم انجام ہوگا، جنت اور مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یا تو اس کی ضد، اس کا اپوزٹ، اس کا برعکس شرک کی مذمت، شرک کی برائی، مشرکوں کا دنیا میں انجام، مشرکوں کا آخرت میں انجام، شرک کی قسمیں، صغیر، اصغر، اکبر، خفی، جلی، ان تمام چیزوں سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ غور کرنے جاؤ تو ایک ایک آیت میں کہیں نہ کہیں یہ پیغام ہم کو آپ کو نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سرسری طور پر اس حدیث کا معنی تھا، اور اس کے بعد جو اس حدیث کے فوائد ہیں میں سرسری طور پر اس کا تذکرہ کر کے بات ختم کروں۔ حدیث کے اندر کئی فوائد ہیں، اور چونکہ اس سے پہلے والی حدیث پر گفتگو ہوئی ہے اور وہ اسی مضمون کی حدیث تھی، اس لیے اس میں تفصیل سے ہم گریز کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم پڑتی اس حدیث سے کہ شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے، شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ شرک سے ڈرنا ضروری ہے، شرک سے خوف کرنا ضروری ہے، اور ایک طبقہ اسلام کے نام لیواؤں کا، امت کے افراد میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، شرک پر، مشرکین پر بات کرنا اچھا نہیں ہے، مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، دشمن کے مقابلے میں ہم پسپا ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، دشمن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ توحید پرست ہے یا قبر پرست ہے یا مزار پرست ہے، دشمن اسلام کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت یہ مسائل چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ شرک اور مشرکین پر بات کرنے سے شرک کرنے والے مشرکین کے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے، اور ایسا ماحول بنے گا تو پھر کہاں سے ہم میں اتحاد پیدا ہوگا، کہاں سے مسلمانوں میں یکسانیت پیدا ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی؟ منتشر ہوں گے، بکھر جائیں گے۔ ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ دنیا کا سب سے بڑا انتشار اللہ کی توحید سے بغاوت کرنا ہے، سب سے بڑا اتحاد ایک اللہ کی بندگی پر متفق ہونا ہے۔ جب تک یہ دنیا اللہ کی توحید پر نہیں قائم ہوگی، قیامت کی صبح تک کبھی ان میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد پیدا ہونے کے لیے توحید ضروری ہے، توحید الوہیت ضروری ہے، توحید عبادت ضروری ہے، توحید اسماء و صفات ضروری ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے نا، اس میں توحید الاتباع ضروری ہے، ایک ہی متبع ہے مطلق طور پر جس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان تمام چیزوں میں توحید نہیں آئے گی تب تک دنیا میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اسی دن سے امت مسلمہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر پیدا ہونے والے، جنم لینے والے بندوں میں اسی تاریخ سے اختلاف پیدا ہوا ہے جس تاریخ سے قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے دنیا میں اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا، اتفاق تھا، یکجہتی تھی، کوئی انتشار نہیں۔ تو دنیا کا اصل اختلاف کیا ہے؟ اصل اختلاف ہی یہی ہے کہ ایک اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ہم نے عبادت میں اس کا ساجیدار اور شریک کیسے بنا دیا؟ کیسے اولیاء، صالحین، انبیاء، اصفیاء، ملائکہ، جن، شیاطین، شجر، حجر، قبر، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کسی بھی غیر اللہ کے لیے ہم نے وہ حق عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہم نے اس میں کسی کو کیسے ساجیدار بنا دیا؟ وہیں سے انتشار پیدا ہوا، اور اس وقت تک اب پھر دوبارہ دنیا میں اتحاد نہیں ہوگا جب تک دنیا اسی توحید کی راہ پر نہیں آ جائے گی۔ اس لیے سارے فلسفے، سارے فارمولے، ساری تھیوریاں، سارے نظریات، ساری کوششیں، سارے بینر، یہ سب بیکار کے ہیں جب تک دنیا میں اللہ کے بندوں کو توحید خالص کی دعوت نہ دی جائے۔ اور توحید خالص کی دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے بیزار نہ کیا جائے۔ جب تک ہم
شرک کی مشرکین کی مذمت نہیں کریں گے، شرک کو بے نقاب نہیں کریں گے، تب تک توحید کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تو دونوں چیزیں ساتھ میں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ اگر اتنی بات کافی ہوتی تو یہ جملہ کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ لیکن آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی جتنا تمہارے یہاں چل رہا ہے سب غلط، سب باطل، بیکار، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا کہ اللہ سے بھی امیدیں اور دوسروں سے بھی امیدیں، ایسی توحید نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، امت کو عافیت دے۔ دھوکہ ہے شیطانی، وسوسہ ہے شیطان کا، ابلیس کا، جس میں اس نے بندوں کو اللہ کے مبتلا کرنے کی، ملوث کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کر رکھی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمیں شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نجات، جہنم سے نجات اسی شرط پر مل سکتی ہے کہ انسان شرک سے صحیح سالم ہو، شرک سے سلامت ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، سیف، تو ہی جہنم سے انسان بچے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ دوسری بات، عمل کوئی بھی آدمی کتنا بھی کر ڈالے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی نماز کے انبار لگا دیا، روزے کا انبار، صدقہ خیرات کا انبار لگا دیا، پہاڑوں کی طرح روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، ساری نیکیاں اکٹھا، کثرت عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ عمل کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، کس کا اعتبار ہے؟ نجات کے لیے شرک سے سلامتی کا اعتبار ہے۔ شرک سے بچا ہوا ہے، توحید خالص ہے، عمل کم بھی ہے تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن عمل بہت ہے، پہاڑوں کے برابر عمل ہے، لیکن شرک ہے تو وہ عمل ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا ہی نہیں، یعنی قبولیت کا درجہ نہیں پائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، شرک کے ساتھ جتنی بھی نیکیاں انسان نے کر رکھا ہوگا ہم اسے اڑتے ہوئے دھول کے ذرات کی طرح بنا دیں گے، یعنی کوئی وزن نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو اس لیے عمل 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 سے بہت پہلے عقیدہ، توحید، ایمان، شرک سے تحفظ، سلامتی، بیزاری، یہ ضروری ہے۔ زیادہ عمل کا اعتبار نہیں ہے بلکہ صحیح خالص توحید اور ایسے ہی شرک سے بیزار ہونے کا، بچنے کا اعتبار ہے۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے نا اس میں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی تھوڑی نہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے بھی رہو اور قبروں پر جاتے رہو، مزاروں پر جاتے رہو، استغاثہ کرتے رہو، فریاد کرتے رہو، اولیاء صالحین سے رشتے جوڑے رہو۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کا معنی ادا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے دونوں پہلو، اس حال میں مرے کہ شرک نہ کیا تو جنت میں جائے گا، اس حال میں مرے کہ شرک کیا کر رہا تھا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب ضروری ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی لیے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ساجی و شریک نہ بنایا جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بندے سے جنت اور جہنم کتنا قریب ہے۔ جنت جہنم بہت قریب ہے بندے سے۔ یہ دیکھو، خالص توحید پر مرا، شرک سے بچ کر کے مرا تو جنت، اور تھوڑا سا بھی شرک کرتا ہوا مر گیا تو جہنم۔ کتنا قریب بتائیے، یہ جنت اور جہنم بندے سے کتنا قریب ہیں۔ توحید پر مرا تو جنت میں جائے گا، اور وہی توحید میں خلل ہو، شرک کی ملاوٹ ہو تو جہنم میں جائے گا۔ وہی موت ہے، حالت کیا تھی موت کے وقت، اسی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہے۔ شرک کرتا ہوا مرا تو جہنم، اور شرک سے بچتا ہوا مرا تو جنت۔ اتنا قریب ہے بندے سے جنت۔ جنت اور جہنم اور بندے کے بیچ میں کیا فاصلہ ہے؟ موت کا۔ جنت اور جہنم کے داخلے اور بندے کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیچ میں کون سی چیز ہے؟ موت۔ موت آئی تو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ مرا توحید کے ساتھ تو جنت، شرک کے ساتھ مرا تو جہنم۔
آخری اور پانچویں بات اس حدیث میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ شرک سے جسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جو شخص شرک سے بچ گیا اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ جنت پانے والا ہے۔ اس کے لیے کس کا اعلان ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً شرک سے بچنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس حدیث کا مختصر طور پر معنی تھا، اس کے مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس حدیث کے معانی کو، مفاہیم کو، اس کے دیگر تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔